احساس پایا جاتا ہے کہ مریض کے گلے میں کوئی چیز چپکی ہوئی ہے اور بار بار ہاکنگ کرتا ہے، جیسے کرتا رہتا ہے سارا دن۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی ہیلرز۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ، جس کو عام طور پہ کیرا کہا جاتا ہے، اور یا پھر اس کو عام طور پہ انگریزی زبان میں پوسٹ نیزل ڈرپ کہا جاتا ہے۔ تو کیرا کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ مریض کے گلے میں کچھ خاص قسم کی رطوبت گرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو چھوٹی چھوٹی کھانسی کا احساس رہتا ہے۔ یہ کھانسی عام طور پہ 24 گھنٹے بھی فیل کی جا سکتی ہے، اور بعض پیشنٹس جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ خاص طور پہ سارا دن تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو تب خاص طور پہ ان کو کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو مریض عام طور پہ اس طرح کی کمپلین لے کے آتا ہے، یا پھر مریض یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو سارا دن گلے کے پیچھے کوئی چیز گرتی ہوئی فیل ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اس کو کیرا کہا جاتا ہے، یا پھر پوسٹ نیزل ڈرپ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ پوسٹ نیزل ڈرپ کس وجہ سے یہ پرابلم جنریٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کس طرح سے ہم گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہ کرونک پرابلم ہے، زیادہ تر پیشنٹ میں یہ کافی دیر سے یا سمجھ لیں پرانا مسئلہ جو ہے وہ چلا ہوا آ رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن میں یہ ایکیوٹ پرابلم کے طور پہ یہ سامنے آتا ہے، یعنی اچانک سے سامنے آتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک سے سامنے آتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے ہمارے پاس مریض آتے ہیں۔ ایک ایسا مریض جس کو یہ اچانک سے مسئلہ ہوتا ہے، اس کو عام طور پہ انوائرمنٹل ٹرانزیشن سے یہ ایشو جنریٹ ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی خاص طور پہ اگر سردی سے گرمی آئی ہے یا گرمی سے سردی آئی ہے تو اس دوران اس کو کیرا ہو جاتا ہے۔ یا کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں خاص طور پہ جنہوں نے کسی وجہ سے مائیگریشن کی ہے، ایک علاقے سے وہ دوسرے علاقے میں آئے ہیں کسی دوست کو ملنے کے لیے، یا کسی پروفیشنل کام کے لیے، یا سٹڈیز کے لیے بعض کا، تو اس جگہ پہ اس کو اس طرح کا جو ہے پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیرا یا پوسٹ نیزل ڈرپ جو ہے بیسیکلی ہوتا کیوں ہے؟ تو بیسیکلی ہماری جو یہ ناک ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سمجھ لیں سپیسیز ہیں، جگہیں ہیں، خالی جگہ، کیوٹیز بنی ہوئی ہیں، جنہیں عام طور پہ سائنسز کہا جاتا ہے، گڑھے ہیں، کھڈے بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہر بندے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کھڈوں کے اندر سے ایک خاص قسم کی میوکس میمبرین ہوتی ہے، جہاں سے کچھ رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تمام انسانوں میں یہ رطوبتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور سارا دن یہاں سے رطوبتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور یہ رطوبتیں جو ہیں یہ ہمارے گلے سے نیچے کو گرتی ہیں تمام لوگوں میں۔ اور ایسا کیوں یہ رطوبتیں کیوں سکریٹ ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری نیزل کیوٹی کے تھرو کچھ بیکٹیریا یا وائرسز، جراثیم وغیرہ یا ڈسٹ پارٹیکلز، مٹی کے جو ذرات ہیں، یہ ماحول سے جب ہمارے اندر جاتے ہیں تو یہ رطوبتیں ان کو پکڑ لیتی ہیں، اور ان کو ہمارے تھوک کے ذریعے، سلائیوا کے ذریعے، گلے کے راستے سے یہ ہمارے معدے میں لے جاتی ہیں۔ معدے کے اندر چونکہ بہت زیادہ ایسڈ تیزاب ہوتا ہے، تو وہاں یہ جراثیم یا وائرسز جو ہیں یہ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا سمجھ لیں اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اس سسٹم کی، جو بیسیکلی ہمارے ریسپائریٹری ٹریک کے ذریعے جو باہر سے آنے والے جراثیم ہیں ان کو ختم کرنے کا یہ ایک نظام ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میوکس میمبرین ہے، یعنی یہ جو اندر کھڈے ہیں، ان کے جو جھلیاں ہیں، ان جھلیوں سے یہ جو رطوبتیں نارملی پیدا ہونی تھیں، یہ بعض اوقات گاڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے موسٹ پرائم امپورٹنس جس کو دی جاتی ہے وہ الرجی ہے۔ جب خاص طور پہ آپ ماحول چینج کرتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، تو وہاں کچھ ایسے الرجنز موجود ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو الرجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بعض اوقات کسی کو ڈسٹ الرجی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو لوگ مائیگریشن کرتے ہیں ان کو ہی مسئلہ ہو، آپ کو اپنے علاقے میں بھی یہ مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ کچھ خاص قسم کے فلاور سے، ارد گرد کے جو پودے ہیں ان کے پولنز کے رین سے، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جب موسم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، یعنی سردی سے گرمی آ رہی ہے یا گرمی سے سردی آ رہی ہے، تو اس ٹرانزیشنل سٹیج میں 2-3 ماہ کے دوران اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ جو میوکس میمبرین ہے اس کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور وہ جو سکریشن جو کہ نارملی پروڈیوس ہونی تھی، جو نارمل پیدا ہونی تھی، وہ تھوڑی گاڑھی ہو جاتی ہے، اور جیسے وہ گاڑھی ہوتی ہے اب جب وہ ہمارے گلے میں گرتی ہے تو اب ہمیں وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو پہلے بھی وہ گر رہی تھی اور سلائیوا کے ساتھ مل کے پیچھے جا رہی تھی گلے میں، لیکن تب وہ فیل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ ڈائلیوٹ تھی، پتلی تھی۔ اب وہ گاڑھی ہو رہی ہے تو وہ فیل ہو رہی ہے، اور فیل ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کھانسی بھی آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ گلے کے اندر کسی چیز کے چپکنے کا احساس پایا جاتا ہے، تو اس طرح کے مسائل جو ہے وہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض پیشنٹس میں یہ اتنی زیادہ پرابلم بڑھ جاتا ہے کہ ان کو سنیزنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، خاص قسم کی ایسی الرجک ریئیکشن آتا ہے کہ چھینکیں مارتا ہے مریض، ناک سے پانی بہنا، آنکھوں سے پانی بہنا، اس طرح کی علامات بھی جنم لے سکتی ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اگر کسی کو پوسٹ نیزل ڈرپ ہے، ایکیوٹ ہے چاہے کرونک ہے، اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟
تو ایک چیز میں بتاتا چلوں، کچھ پیشنٹس کے اندر یہ سائنوسائٹس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یعنی اس کو عام طور پہ رائنائٹس کی وجہ سے بھی، انٹرنل جو رائنز ہیں وہاں پہ اگر انفلیمیشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن رائنائٹس اور سائنوسائٹس پہ خاص طور پہ ہم الگ ویڈیو میں بناؤں گا، اور وہاں پہ میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتاؤں گا، اور اس کا ٹریٹمنٹ میں الگ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا. لیکن آج جو پوسٹ نیزل ڈرپ جو خاص طور پہ کسی پیشنٹ میں کرونک طور پہ پائی جاتی ہے یا ایکیوٹ طور پہ انوائرمنٹل ٹرانزیشن سے جنم لے رہی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اسی کا علاج پہ ہم فوکس کریں گے. تو پوسٹ نیزل ٹرپ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی، سب سے پہلے تو آپ نے علامات دیکھنی ہیں. اگر علامات میں خاص طور پہ ایسی علامات ہیں جیسے کھانسی آنا، کھانسی اگر خاص طور پہ بستر پر لیٹنے سے آ رہی ہے، اور اگر خاص طور پہ چھینکیں مریض کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہیں، بہت زیادہ چھینکیں مارتا ہے، ناک سے پانی چلتا ہے، اس طرح کی کنڈیشن میں پیشنٹ کو کالی مرچ کو 30 پوٹینسی میں استعمال کریں گے. 5 سے 7 قطرے 2 گھونٹ پانی میں مکس کر کے آپ اس کو 3 ٹائم صبح دوپہر شام استعمال کروائیں گے، اور اس میڈیسن کو کم از کم 1 ماہ جاری رکھیں گے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 2 ویکس کے اندر ہی اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کافی ریلیف فیل کریں گے. ایک چیز جو آپ کو ساتھ ساتھ کرنی ہے وہ یہ، آپ نے خاص طور پہ کازیٹیو جو یعنی سمجھ لیں جو وجہ ہے کیرے کی، اس کو خاص طور پہ دیکھنا ہے. تو عام طور پہ اگر آپ وجہ کو دیکھ لیتے ہیں اور اس وجہ سے بچ جاتے ہیں تو اس سے آپ جلدی ریکور ہو جاتے ہیں. کچھ پیشنٹ میں یہ خاص طور پہ ڈی ہائیڈریشن اور معدے سے ریلیٹڈ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن کو خاص طور پہ گیسٹرائٹس ہے، معدے کی سوزش ہے، اور اس کی وجہ سے یا ایسیڈیٹی ہے، تذابیت کا مسئلہ ہے، اس کو کھٹے ڈکار آتے ہیں، اور جب وہ کھٹے ڈکار گلے میں پہنچتا ہے، ایسڈ پہنچتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ سیکریشن زیادہ گاڑھی ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے بھی یہ پوسٹ نیزل ڈرپ شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں جب گرمیاں خاص طور پہ زیادہ آتی ہیں تو ناک بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ کنجیشن ہو جاتی ہے، یا مریض یہ کمپلین کرتا ہے کہ میں جب ایک طرف لیٹتا ہوں تو وہ والا ناک بند ہو جاتا ہے، جب دوسری طرف پلٹتا ہوں تو دوسرا ناک بند ہو جاتا ہے. اس طرح کی کنڈیشن میں آرسینیکم ایلبم جو ہے یہ بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے. آرسینیکم ایلبم کو بھی 30 پوٹینسی میں استعمال کریں گے. 5 سے 7 قطرے 2 گھونٹ پانی میں مکس کر کے آپ 3 ٹائم استعمال کریں گے تو بہت جلدی آپ کی ناک بھی بند نہیں ہوگی، اور آپ کا یہ جو کیرے والا مسئلہ ہے، پوسٹ نیزل ڈرپ کا ایشو ہے، یہ بھی ریزالو ہو جائے گا. نیکسٹ میڈیسن ہے اسٹکٹا پلمونیریا. اسٹکٹا پلمونیریا کی بہت ہی خاص علامات ہوتی ہیں. اگر کوئی مریض یہ کہتا ہے خاص طور پہ کہ اس کے گلے میں ایسا احساس پایا جاتا ہے جیسے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، تو جیسے آپ اس دوائی کے نام سے بھی اس علامات کو یاد رکھ سکتے ہیں. جیسے اسٹکٹا، جیسے اسٹک سے نکلا ہوا ورڈ سمجھ لیں آپ، اور اگر ایسے احساس پایا جاتا ہے کہ مریض کے گلے میں کوئی چیز چپکی ہوئی ہے اور بار بار ہاکنگ کرتا ہے، جیسے کرتا رہتا ہے سارا دن، اس طرح کی کمپلینز ہیں، تو اسٹکٹا پلمونیریا بہت ہی اچھی میڈیسن رہتی ہے. اس کو آپ 200 پوٹینسی میں استعمال کریں گے. 5 سے 7 قطرے 2 گھونٹ پانی میں مکس کر کے صرف 1 ٹائم دوا کھانی ہے، نہار منہ صبح کے وقت، اور دوا کو آپ 1 سے 2 ماہ تک جاری رکھیں گے. اس سے آپ کو بہت ہی افیکٹو ریزلٹس ملیں گے. یہ دوائی خاص طور پہ ان پیشنٹس میں جن کو خاص طور پہ ایستھما کا مسئلہ ہے، دمہ ہے، سانس لینے میں دقت کا احساس پایا جاتا ہے، وہاں بھی بہت ہی افیکٹو رہتی ہے. نیکسٹ، اگر خاص طور پہ کچھ ایسے پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ گلے کے اندر جیسے بال اٹکا ہوا ہے، اگر اس طرح کی کمپلین ہے، مریض خود بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے گلے میں بال اٹکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کھانسی اور گلے کے اندر ایک بہت زیادہ ریسٹ لیس کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے، تو اس کنڈیشن میں خاص طور پہ اسٹیفسکیریا بہت ہی اچھی میڈیسن رہتی ہے. اسٹیفسکیریا کو بھی 30 پوٹینسی میں ہی استعمال کرتے ہیں، اور اس کو 5 سے 7 قطرے 2 گھونٹ پانی میں مکس کر کے 2 ٹائم استعمال کریں گے. آپ دوپہر کو استعمال نہیں کریں گے، صبح کو کریں گے اور پھر شام کو کریں گے. اور اس دوا کو بھی آپ 15 سے 20 دن اگر استعمال کریں تو بہت ہی ایفیکٹیو ریزلٹس مل سکتے ہیں. اور بہت ساری میڈیسن ہیں خاص طور پہ پیشنٹ کی علامات کے اوپر ہی سجیسٹ کی جا سکتی ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کا پوسٹ نیزل ڈرپ ہے اور کسی بھی میڈیسن سے ریکور نہیں ہو رہا تو آپ ہم سے کنسلٹیسی بھی لے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کے تھرو بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئکن پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.